اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا مدنی چینل کتنا اچھا ہے، آپ لوگ بھی اچھے ہیں۔ مدنی چینل کتنا اچھا ہے، جب بھی کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جو بھی مبلغ بیان کرتے ہیں، اور ہمارے دعوت اسلامی کا انداز یہ ہے، جب بھی کوئی مبلغ بیان کرتے ہیں، کوئی بات بتانے لگتے ہیں، تو اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت بتاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ادا اپنانی چاہیے۔ امیر السنت ایسے کرتے ہیں، ذمہ داران ایسے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی ایسے کریں گے۔ ہم نے دیکھنا ہے امیر السنت کو۔ کس کو دیکھنا ہے؟ امیر السنت کو دیکھنا ہے۔ جو کام امیر السنت کرتے ہیں ہمیں وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آپ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہم اچھے اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تو ایک فضیلت میں بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں، ہماری جب کوئی خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ پاک کا شکر ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ اور جو اسکرین پر مدنی منع ہمیں دیکھ رہے ہیں، مدنی منیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے آپ لوگ بھی۔ تو ہو سکتا ہے کسی کام کاج میں مصروف ہوں، تو ابھی سلسلہ شروع ہو گیا، یہ آپ کا ہی سلسلہ ہے، خاص طور پر مدنی منوں کا ہے، اور جو بڑے ہیں وہ بھی دیکھیں سلسلہ، لیکن خاص طور پر وہ کہتے ہیں بھئی یہ چیز خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ اب کوئی مٹھائی لے کر آئے، مٹھائی کے اندر جو ہے مٹھائی کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہوتی ہیں مٹھائی کے ڈبے میں؟ کھائی نہیں ہے کہ آپ نے مٹھائی؟ کھائی ہے نا؟ کیا کیا رکھے ہوتے ہیں مٹھائی؟ زور سے بولیں بھائی، مٹھائی تو رکھی ہوتی ہے، لیکن چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں مٹھائی کے اندر جو دکان پہ، مٹھائی کی دکان پہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں؟ کیا؟ بادام اور پستے مٹھائی کے اوپر ڈلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گلاب جامن، میں بتاتا ہوں، اور زور سے بولیں، چمچم، یہ بھی شوق سے کھاتے ہوں گے، اور برفی، یہ بھی شوق سے کھاتے ہیں، اور رس ملائی، ہاں یہ تو الگ سے ملتی ہے نا، دودھ کے اندر جو ہوتے ہیں چمچم وغیرہ، اور ربڑی، ہاں ربڑی بھی مٹھائی میں آتی ہے، میٹھا ہوتا ہے یہ۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے اور کوئی آپ سے کہ خاص طور پر یہ چمچم یہ آپ کے لیے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا، خاص طور پہ چمچم میرے لیے آئی ہے۔ تو خاص جو چیز ہوتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو خاص طور پر یہ سلسلہ ہے پیارے پیارے مدنی منوں کا اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں کا۔ تو مدنی منیوں اور مدنی منوں، اگر آپ کسی کام کاج میں مصروف ہیں تو چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے کام، اور سلسلے میں شامل ہو جائیے۔ آپ کو سلسلے سے کچھ معلومات ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور جب آپ وہ بات سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی عمل بھی کریں گے۔ ادھر تو مدنی منوں سے ہم کچھ سوالات کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے، اور یہ اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں۔ اب مدنی منع جو اسکرین پر آنا چاہتے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے، ان کے لیے کیا کریں؟ ان کے لیے بھی ہم نے ایک کام سوچا ہے، اور وہ کام ہے کہ آپ اپنی واٹس ایپ ویڈیوز بھیجیں۔ آپ کے موبائل میں، گھر کے موبائل کے اندر آپ کی ویڈیو ہوں گی تو ہمیں بھیج دیجئے، کیونکہ اس دفعہ بھی ہم آپ کے سلسلے روشن مستقبل میں کچھ ویڈیوز چلا رہے ہیں، اور شاید اور کسی سلسلے میں آپ کی ویڈیوز نہ چلیں، لیکن ہمارا جو سلسلہ ہے، جس سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل، جی ہاں روشن مستقبل سلسلے میں آپ کی بھیجی گئی ویڈیوز ہم چلانے کی کوشش کریں گے۔ اور جو اسکرین پر مدنی منع ہیں، ہم ان سے ایک سوال بھی کرتے ہیں، اور آج جب میں سوال تلاش کر رہا تھا، میں کیا سوال ہونا چاہیے، تو میں آسان ہونا چاہیے، آسان سوال ہو تاکہ پریشانی نہ ہو، آسان سوال لے کر آئیں۔ یہ بتائیے
اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ اور یہ آنے والا بھی ہے. جو اسکرین پر ہیں، جو مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کسی اور ذریعے سے مدنی چینل براہ راست ابھی دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے؟ زبان سے نہیں کہنا ہے، صرف ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں. یہاں پہ اب ہم آپ کو دو کام دیے، ایک سوال ریکارڈ کروانا ہے اور دوسرا اپنی ویڈیوز بھیجنی ہے. آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم چند ویڈیوز دکھانے کی کوشش کریں گے. اچھی ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے. صلو علی الحبیب. اچھا پیارے پیارے مدنی منوں، یہ بتائیے، جنگل ہوتا ہے جنگل، ٹھیک ہے، ہرا بھرا جنگل ہوتا ہے. جنگل میں ہوتے ہیں بہت سارے جانور. کون کون سے جانور ہوتے ہیں؟ شیر، چیتا، پپیتا نہیں، پپیتا تو بھائی کھانا ہے نا. ہاتھی اور گھوڑا، زیبرا، اونٹ، بندر بھی ہوتا ہے. ہاں جی بندر بھی ہوتا ہے. اور زیبرا، سانپ. ہاں جی سانپ بھی ہوتے ہیں. کچھ خطرناک جانور ہوتے ہیں یہ. لیکن ایک جانور ایسا ہے جو مشہور ہے کہ یہ جنگل کا بادشاہ ہے. وہ کون سا ہے نا؟ شیر کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہوگا، لیکن اسکرین پر سامنے آ گیا نا شیر تو پھر پریشانی ہو جائے گی. پنجرے میں ہو تو سامنے آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسے سامنے آ گیا کیونکہ بادشاہ ہے. آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، اس کے اندر ہے شیر. اب شیر جنگل کا بادشاہ ہے. ایک دن شیر نے جنگل میں ایک جانور کا شکار کیا. اب اس کا شکار کرنے کے بعد اس نے گوشت کھایا تو اس کا پیٹ جو تھا وہ ہو گیا، بھر گیا. کھانا کھانے کے بعد پیٹ جو ہوتا ہے بھر جاتا ہے. اب بادشاہ سلامت نے کہا، جنگل کے شیر نے کہا کہ اب پیٹ بھر گیا ہے، اب چل کے آرام کرنا چاہیے. اب وہ آرام کرنے اپنے گھر گیا، جیسے آپ اپنے گھر جاتے ہیں. ہمارے گھر جو سیمنٹ وغیرہ کے بنے ہوتے ہیں، لیکن جو شیر کا جو گھر تھا وہ ایک غار تھا، ایک سوراخ تھا بہت بڑا. شیر اس کے اندر گیا، آرام سے سونے لگا. ایک چوہا آ گیا گھومتا پھرتا، ٹک 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 کرتے کرتے چوہا آ گیا. کس کے گھر میں آ گیا؟ شیر کے گھر میں آ گیا. شیر کیا کر رہا تھا؟ سو رہا تھا. اب چوہا گھومتا رہا اور اس کی آواز سے شیر کی آنکھ کھل گئی. اب شیر کو آیا غصہ، کون آ گیا؟ یہ کون آیا تھا؟ چوہا آ گیا تھا. اب جیسی شیر نے آنکھ کھولی، چوہا گھوم رہا تھا. شیر نے پکڑ لیا. میرے گھر میں بغیر اجازت گھومتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اب میں تمہیں جو ہے وہ کھا جاؤں گا. اب جیسی اس نے بولا کھا جاؤں گا، چوہا کہنے لگا، جنگل کے بادشاہ، سردار، میں چھوٹا سا ہوں، مجھے نہ کھائیں. تو کہ تم آئے کیسے؟ تم نے میری نیند خراب کر دی، میں تمہیں کھا جاؤں گا. تو کہتے دیکھیں میں چھوٹا سا ہوں، مجھے کھا کے آپ کا کچھ بھی نہیں بنے گا، دیکھیں مجھے چھوڑ دیں. تو شیر کہتا ہے کیوں چھوڑ دوں، میں نے تمہیں پکڑا ہے. تو کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. شیر چوہے کی باتیں سن رہا تھا. تو کہ دیکھیں آپ مجھ پر رحم کریں، مجھ پہ ترس کھائیں اور مجھے چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کسی دن میں بھی آپ کے کام آ جاؤں. تو شیر یہ سن کے ہنسنے لگا، بولے ہاں ہاں ہاں، تم اور میرے کام آ جاؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، میں جنگل کا بادشاہ، تم چھوٹے سے، میرا کیا مدد کر سکتے ہو، میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ چوہے نے کہا دیکھو بادشاہ، کسی چھوٹے کو جو ہے نا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہو سکتا ہے میں تمہارے کام آ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے شیر کے دل میں رحم ڈالا. شیر کو چوہے کی باتیں پسند آ گئیں. تو شیر نے کہا اچھا چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اب کچھ دن گزر گئے. اب شیر اپنے کام میں لگا ہوا، چوہا اپنے کام میں لگا ہوا. ایک دن کچھ شکاری آئے شیر پکڑنے کے لیے. ان کی پلاننگ یہ تھی کہ انہوں نے ایک جال بچھایا، بولے شیر کو پکڑیں گے اور جا کے چڑیا گھر کے اندر بند کر دیں گے. بس ٹھیک ہے. اب انہوں نے جال بچھا دیا.
शेर घूमता फिरता उसका पांव जाल में फंस गया। अब जब जाल में फंसा तो शेर समझ गया ये जाल शिकारी ने लगाया है, अब ये मुझे पकड़कर जंगल से उठाकर जो है वो चिड़ियाघर में ले जाएंगे, बंद कर देंगे, वहां बेच देंगे, मैं कैद हो जाऊंगा। अब ये परेशान हुआ लेकिन जाल से निकल नहीं पा रहा। अब शेर चिल्लाया। इधर चूहा अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहा था तो उसको आवाज आई शेर की। उसकी निगाह पड़ी शेर पे, अरे ये तो वही शेर है जिसने मुझ पर एहसान किया था, मेरी मदद की थी। अब चूहे ने क्या किया, अपने दोस्तों से कहा कि चलो भाई जितने भी मेरे दोस्त हैं सारे जो है इसका जाल काटे। अब चूहे के दांत जो है बहुत तेज होते हैं, ये काफी बड़ी बड़ी चीजें जो है वो काट देता है। तो इसने जो है जाल को काटना शुरू किया। इसके जो दोस्त थे चूहे के, इन्होंने जाल काटना शुरू किया। फिर शेर ने किसका शुक्रिया अदा किया? चूहे का। चूहा खुश होकर कहने लगा, देखा बादशाह, मैंने कहा था ना किसी चीज को हकीर नहीं समझना चाहिए, तुमने मुझ पे एहसान किया था, आज मैंने तुम्हारी जान बचा ली। तो शेर कहने लगा, वाकई ये बात तो है कि किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, हर किसी से बना के रखना चाहिए, हर किसी पे एहसान करना चाहिए, हो सकता है कि वो आपके काम आ जाए। तो ये जो आज मैंने आपको कहानी सुनाई, प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, इस समय बेशुमार मदनी फूल, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, कोई कहानी सुने, ये नहीं कि कहानी बहुत अच्छी थी, मजा आ गया, ये इस कहानी से हमें सबक क्या मिला? इस कहानी से हमें यह सबक मिला कि किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, कोई छोटा हो। जैसे बिलफर्द, अब आप खाना खा रहे हैं, स्कूल में हैं, दारुल मदीना में हैं, या जहां पढ़ते हैं मदरसुल मदीना में, आपका लंच बॉक्स खुला, आपका बॉक्स खुला, खाने का टिफिन खुला, उसके अंदर आया मुर्गी आई हुई है, आपकी पसंदीदा डिश आई हुई है। कोई मदनी मुन्ना सादा सा खाना लेकर आया हुआ है, तब उसको ये नहीं, अरे तुम क्या लेकर आए हो, दूध मेरे टिफिन में देखो कितना अच्छा खाना है, उसके सामने ऐसी बातें नहीं। आपने अच्छे कपड़े पहने हुए और किसी ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, तो उसको ये ना बोलें, अरे तुम्हारे कपड़े कितने खराब सड़े हुए काले काले हो रहे हैं, मेरे कपड़े देखो। किसी को ये बात नहीं कहना मेरे बाल कितने अच्छे हैं, ये भी नहीं बोलना है, मेरा इमामा कितना अच्छा है, ये भी नहीं बोलना है। किसी को ये नहीं बोले कि तुम्हारी चीज खराब है, तुम्हारी चीज खराब है। हम तो बकरा लेकर आए हैं, अभी बकरा ईद आने वाली है, हम तो ऊंट लेकर आए हैं, अब कोई बेचारा लाया ही नहीं है, इसके अब्बू के पास पैसे नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे, अब उससे ऐसी बातें नहीं करें, तुम क्या लेकर आए हो जो हम लेकर आए। तो इस किस्म की बातें करना अच्छी बात नहीं है। और इस कहानी से हमें यह भी सबक मिला कि जब कोई हमारे साथ एहसान कर दे तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने कोई चीज आपको लाकर दे दी, किसी ने कोई चीज आपकी मदद कर दी, तो उसका क्या अदा करें आप? शुक्रिया कहिए, जज़ाकल्लाहु खैरा कहिए। अब उसने आपकी मदद की है, अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह पाक ने उसको वसीला बना दिया, आपकी परेशानी दूर कर दी। बस औकात आपकी जेब से पैसे गिर गए, अब आप ढूंढे जा रहे हैं पैसे कहाँ चले गए, पैसे कहाँ चले गए, है अम्मी परेशान हो रही होंगी, ऐसा ना हो नाराज ना हो जाए, परेशानी होगी, पता नहीं कहाँ किसी ने आपको लाकर दे दिए, भाई आपके पैसे ये रहे, तो आपका दिल खुश हुआ? तो अब आप उससे क्या करेंगे? आप किसी मसले में अटके हुए थे, सवाल का जवाब नहीं आ रहा था, किसी ने आपकी मदद कर दी, सबक याद करवा दिया या कोई चीज आपको बता दी, तो आप उसका क्या करेंगे? शुक्रिया अदा करेंगे। किसी ने आपको कोई चीज सीट दे दी, आप इधर बैठ जाइए, कोई भी छोटी सी काम आपका कर दिया, कोई भी छोटा सा काम आपका कर दिया, तो आप उसका शुक्रिया अदा कीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या कहिए? अब जैसे कि इंशाअल्लाह ताला हमारे पास आज जो है तोहफे हैं, प्यारे प्यारे से तोहफे हैं, तो आप में से चंद मदनी मुन्नों को तोहफे मिलेंगे। जब तोहफे मिलेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे? ये आदत बना लें, अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा कीजिए, और जिसने आपकी मदद कीजिए, आपकी अम्मी हो, आपके अब्बू हो, भाई हो, या जहां आप पढ़ते हैं आपके साथ वाले हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा कीजिए। ठीक है, शुक्रिया अदा करेंगे और किसी को कमतर नहीं समझेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम एक अगला मरहला शुरू करने जा रहे हैं, जिस मरहले का नाम है मालूमाती मालूमात। जी, हमारा मालूमाती मालूमात, इसके जरिए आपको मालूमात होगी, बहुत प्यारी प्यारी मालूमात होगी, और मैं कुछ सवालात करूंगा। ठीक है जी, सल्लु अलल हबीब। जिसको जवाब आता हो वह हाथ खड़ा करेगा।
یہ بتائیے جی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ہاتھ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام، چلیں جی آپ کھڑے ہوئیے، چلیں پہلے اپنا نام بتائیے، چادر چھوڑ دیں، نام بتائیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام صدیق ہے۔ صدیق ہے، صدیق بھائی آپ جواب دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام حامد تھا۔ مائک دیں۔ جواب درست نہیں ہوا ہے، جس کو پکا پتا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ چلیں آپ کھڑے ہو جائیں، آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حذیفہ ہے۔ حذیفہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام محمد ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پردادا کا نام ہاشم ہے، جواب درست ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو ایک پیارا سا مدنی تحفہ دیتے ہیں، اور تحفے میں ہم آپ کو دے رہے ہیں امام شریف نہیں آج؟ اچھا یہ رہے امام شریف، یہ بلو رنگ کا، آئیے آئیے قریب آئیے، آ جائے کریں میرے ساتھ، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ آپ کو تحفہ، دیکھیں جزاک اللہ خیرہ کہنا ہے، یہ نہیں کہ آپ سلسلے میں آئیں تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جب آپ گھر پہ جائیں کوئی بھی چیز آپ کو دے دے، کوئی چیز ہو، کچھ احسان کر دے آپ پہ، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو آپ نے جزاک اللہ خیرہ کہنا ہے۔ اچھا جی، ایک کیڑا ہے، کیڑا، وہ جال بنا دیتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ زور سے بولیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مکڑا یا مکڑی، ٹھیک ہے، مکڑی بھی اور مکڑا بھی دو، تو بھائی مکڑی یا مکڑا وہ جال بناتا ہے، دیکھیے آپ نے، دیکھی ہے، گھروں میں جاتی جالے والے بناتی ہے، ایسی نظر آ جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو کہیں نظر آ جائے مکڑی۔ اچھا جی یہ بتائیں، مکڑی دیکھی ہے نا؟ کس کس نے دیکھی؟ ہاتھ کھڑا کریں، چلیں جی ہاتھ اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ بتا دے مکڑی کی ٹانگیں کتنی ہیں؟ اس کی ٹانگیں نکلی ہوتی ہے نا، اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، جو بھی اس کی ٹانگیں ہیں، مکڑی کی ٹانگیں کس کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ نیچے کیجئے، ہاتھ نیچے کیجئے، ہاتھ نیچے، کس کس کو پتہ ہے ٹانگیں کتنی ہیں؟ آپ نے گنی تھی اس کی ٹانگیں ہیں؟ جی آپ کو پتہ ہے کتنی ٹانگیں؟ آ جائیں، آئیے ادھر آ جائیں، کیا نام ہے؟ محمد ہادی۔ محمد ہادی، آپ کی کتنی ٹانگیں ہیں؟ دو۔ دو؟ مکڑی کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ دو۔ نیچے کرنے، مکڑی کی دو ٹانگیں؟ نہیں میرے مدنی منع، مکڑی اب جب آئے نا غور سے دیکھنا ہے آپ نے، مکڑی کی ٹانگیں کتنی ہیں؟ پکا ہے؟ چلیں کھڑے ہوئے، دیکھیے مکڑی، بڑے خوش ہو رہے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمزہ۔ حمزہ، ارے کتنا پیارا نام ہے جی۔ حمزہ بھائی مکڑی کی ٹانگیں کتنی ہیں؟ اگر 5؟ اب آخری مدنی منا، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں دیکھی مکڑی؟ دیکھی ہوگی لیکن، چلیں جی آپ کھڑے ہو جائیں، جلدی جلدی جلدی، اور بھی سیگمنٹ ہے بھائی، جلدی جلدی۔ میرا نام دانیال ہے۔ جی دانیال بھائی، مکڑی کے 6 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ مکڑی کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، گنی آپ نے؟ تو پھر کیسے پتا؟ بتایا تھا کسی نے؟ کسی نے بتایا؟ پڑھا تھا؟ جی۔ اچھا پڑھا تھا آپ نے، تو اس میں بتایا مکڑی کی 6 ٹانگیں ہیں، تو یہ بتایا، آ جائے میرے پیچھے پیچھے، آ جائے، تو مکڑی کی کتنی ٹانگیں ہیں؟ 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 آپ کی کتنی ٹانگیں ہیں؟ جی یہ جواب درست ہے، آپ نے حمزہ محمد دانیال۔ دانیال بھائی کتنا پیارا نام ہے، دانیال کو جو ہے یہ امام شریف آپ کے گھر والوں کے لیے یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ اچھا جی ایک اور سوال کر لیتے ہیں، ارے واہ کتنا پیارا سوال آیا ہے، پھل، پھل آج کل مارکیٹ میں پھل آئے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ بتائیے، یہ ہمارے ساتھ مدنی منع بیٹھے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسین۔ محمد حسین، کون کون سے پھل پسند ہیں؟
आम, आम, बस आम, और फल बताएं वरना ये बता देंगे। आम पसंद है, और केला, केला, और आप बताएं। आम, 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 सेब, सेब, केला, केला, अमरूद, अमरूद। ये कौन सा फल है? ये कौन सा फल है? अंगूर, अंगूर। हाँ जी, अंगूर भी अच्छा फल है। अनार, अनार। अच्छा जी, आपसे मैं सवाल करता हूँ, ठीक है? जिसको जवाब आता हो आप दोनों के पूछ, ठीक है? फल लेते वक्त की दुआ क्या है? हाथ आपको मालूम है? चलिए, माइक करीब करीब पकड़े, माइक आप पकड़े अपने हाथ में, जी बताइए। अल्लाहुम्मा कमा अरैतना अव्वलहु फअरिना आखिरह। जवाब पता है क्या हुआ है आपका? जवाब हो चुका है, जवाब दुरुस्त है। अच्छा, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब भी कोई नया फल पेश किया जाता तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी आंखों और होंठों पर लगाते, फिर ये दुआ पढ़ते जो भी आपने दुआ सुनाई। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी कोई फल आए, और वो जो फल आता था ना, जो नया आता था, वो एक छोटे जो बच्चा होता मजलिस में, आपकी महफिल में, प्यारे का सल्लम वो फल उसको अता कर दिया करते थे। तो माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मदनी मुन्ने ने दुरुस्त जवाब दिया, तो हम आपको दे रहे हैं आम। ठीक है, आइए फल देते हैं। फल का सवाल था, अब कितने फल हैं? जितने भी फल हैं आप सारे ले लें आपसे आके, ये माइक मुझे दे दें। चले फल ले लें, कितने फल लेंगे? आम रखे हैं, उठाएं 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 जल्दी। 1 2 3 4, चलें जी, 4 आम आपके घर वालों के लिए। सुभान अल्लाह। तो जब भी हम कोई फल वगैरह लें तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। अच्छा जी, ऐसे पहले आते हैं हम आपके पास, एक मदनी मुन्ना, आप खड़े होइए भाई, आप माइक पकड़िए। एक मैं बात कह रहा हूं, ठीक है? गौर से सुननी है, माइक करीब करके आपने बताना है। ऐसा होता है कोई बीमार हो जाता है, आप तो बीमार नहीं है, ठीक है? आगे क्या, थोड़े से आगे आ जाइए, ठीक है जी? अब सही आ रहे हैं फ्रेम में, थोड़े से और आ जाएं, इधर आ जाएं। सही है, ये अच्छा है। फिर चलें, नाम क्या है पहले नाम बताइए। मोहम्मद अमीर हमजा। अमीर हमजा, अरे वाह, एक और हमजा थे और दूसरे हमजा, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अच्छा, जब बीमार हो जाते हैं तो उनके पास जाके हम दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला आपको जो है वो, एक जुमला कहते हैं, क्या कहते हैं? सेहतियाबी अता फरमाए। और एक और जुमला और कहते हैं, सेहतियाबी देते, बस औकात वो जुमला कहते हैं, शीन से आता है वो जुमला, क्या कहते हैं उसको? जी जोर से माइक में, क्या कहते हैं? अरे बोले तो हमजा, माइक में क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं, सही सही बोल रहे हैं, बोले तो मेरे मदनी मुन्ने, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। डर क्यों रहे हैं? शिफा अता फरमाए जी, हम क्या कहते हैं उसको? अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। शिफा अता फरमाए। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला शफा अता फरमाए, तो शफा नहीं कहना चाहिए, शफा नहीं कहना चाहिए। दुरुस्त क्या है कि अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमा। तो जब भी आप किसी मरीज की आदत के लिए जाएंगे और उसको दुआ देंगे तो आपने बोला अल्लाह ताला आपको शीन के नीचे जेर है, शीन के ऊपर जबर हमजा का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़वजल। तो हमजा मदनी मुन्ने को ये इमाम शरीफ सीधे हाथ से, माइक भी सीधा से दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा जी, और भी हमारे पास सेगमेंट हैं। एक हम सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है मदनी तकरार। अच्छा होगा क्या, इसमें हमें 2 मदनी मुन्ने चाहिए जिनको मक्के की ज़ियारतें मालूम हो, और एक मदनी मुन्ना ऐसा जो मदीने की ज़ियारत है जो मालूम हो, जिसको अच्छी याद होंगी, जिसको ज़्यादा याद होंगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम उसको पेश करेंगे मदनी फ्रेम। कोई 2 मदनी मुन्ने हमें चाहिए। अब शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला मरहला, जिसका नाम है मदनी तकरार।
کون حصہ لیں گے اس میں؟ جن کو مکے کی زیارت ہے معلوم ہو. اس میں دو نام میرے پاس ہیں، ایک ہیں سعد اور ایک دانیال. کہاں ہیں یہ دونوں؟ آپ ہیں؟ ابھی عام لیے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سعد. چلیں جی آپ آ جائیں. یہی سعد ہیں؟ آ جائیں. اب دوسرے بھی شاید آپ تحفہ لے جائیں، آ جائیے. اور دانیال کون ہے؟ آپ؟ ارے واہ، دونوں ہی مقابلے میں پہلے حصہ لے چکے ہیں. چلیں دونوں آ جائیے، دونوں آ جائیے. ایک اور موقع مل رہا ہے بھائی آپ کو. ایک مائک آپ پکڑیے. سعد آپ ہیں؟ دانیال بھائی آپ ادھر آ جائیے. دونوں ادھر کھڑے ہوئے ہیں، قریب 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 آ جائیے. آپ نے مکے شریف کی زیارتیں بتانی ہے. آپ نے مائک قریب کر کے، آپ نے مکے شریف کی اور آپ نے مدینے شریف کی زیارتیں. اچھا آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ ہاتھ نہیں کھڑا کریں نا، منہ سے بولیں. کون جیتے گا؟ سعد کون ہے؟ اور دانیال ہیں؟ جی دانیال کی آواز نہیں آ رہی. کون جیتے گا بھائی؟ جو سعد کے دوست ہیں سعد کا نام لے رہے ہیں، جو دانیال کے دوست ہیں دانیال کا نام لے رہے ہیں. اچھا جی توجہ سے بتانا ہے، اچھے تلفظ کے ساتھ بتانا ہے. تو پہلے بتائیں گے ہمارے، اور اگر یہ نہیں بتا سکے ہم 10 تک گنتی گنیں گے، پھر انہوں نے نام بتا دیا تو ان کو تحفہ مل جائے گا دوسرے مدنی بننے کو. ٹھیک ہے جی؟ جی خانہ کعبہ کوئی بھی ایک زیارت بتائیں تو میں نے ہی بتا دی. خانہ کعبہ، گنبد خضرا، مسجد حرام، مسجد نبوی، جبل رحمت، جبل احد، غلاف کعبہ، نئی جالی، جنت المعلا. رکے تو مجھے دہرانے تو دیں، میں بھی تو چیک کرتا رہوں کہ آپ درست بتا رہے ہیں یا نہیں. دوبارہ بتائیے آپ. جبل رحمت، جبل رحمت. جی جبل احد، جبل احد. ٹھیک ہے بھائی. غلاف کعبہ، ٹھیک ہے. سراری جالی، جنت المعلا، جنت البکی، مسجد خیف، مسجد قبا، ولادت گاہ مصطفیٰ، مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم. سبحان اللہ. آب زمزم کا کنواں، مزار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. حجرہ اسود. حجرہ اسود کیا ہے؟ حجرہ اسود سیدھا سیدھا بولیں. حجرہ اسود. حجرہ اسود. ٹھیک ہے. مزار میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے واہ. قوم ابراہیم، مزار شیخین کرمین، صفا مروہ، روضہ رسول، مسجد جن، روضۃ الجنہ، مسجد جعرانہ. روضۃ الجنہ. جنہ نہیں ہے، روضۃ جنہ. الجنہ یہ ٹھیک. مسجد جعرانہ. جعرانہ نہیں ہے، مسجد جعرانہ. جعرانہ. جعرانہ ٹھیک ہے، جیم کے نیچے زیر. مسجد جعرانہ بولیں. مسجد جعرانہ. جی. محراب نبوی، مسجد تنعیم، صفہ شریف، مسجد الرایا، مسجد عجابہ، مسجد اجابہ، مسجد نمرہ، مسجد غمامہ، مسجد کبش، مسجد سجدہ، مینا، مسجد عینین، عرفات، مسجد بنی حرام، مزدلفہ، مسجد شیخین، غار ثور، مسجد جمعہ، غار حراء، مسجد قبلتین، غار مرسلات، مزار سیدنا ہارون. جی. جبل ابی قبیس. جبل ابو قبیس. دوبارہ بولیں. جبل ابو قبیس. ٹھیک ہے آپ کی باری. مسجد قبلتین. مسجد قبلتین ہوا نہیں؟ چلیں جی آپ کی باری. سعد نہیں مکے کی زیارتیں بتائیں گے آپ. جبل ابو قبیس کمپلیٹ ہو گئی. اچھا جی آپ کے ذہن میں کوئی پورے پکے یاد کر کے آئے؟ جو بھی زیارتوں کے نام ہم نے یاد کرنے کے لیے دیے تھے وہ دونوں نے ہی سنا دیے. اچھا اب مقابلہ پہلی پوزیشن تو آنی ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، جس کو جواب آتا ہو وہ پہلے بتائے گا. ٹھیک ہے؟ جس کو جواب آتا ہو کوئی ایسا شعر سنانا ہے آپ نے، جس کو جواب آتا ہو وہ پہلے لبیک کہے گا. ٹھیک ہے؟ جو لبیک کہے گا اس سے شعر سنیں گے. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ حج آتا ہو. لبیک کہنا ہے جس کو جواب آتا ہو. کوئی ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ حج آتا ہو. آپ دونوں میں سے. جی پڑھتے ہیں آپ روزانہ مدرسے میں؟ میں اشارہ دے دیتا ہوں.
پڑھتے ہیں اللہ مجھے حافظ قرآن بنا. جس کو جواب آئے لبیک کہے گا. جی سعد بھائی یا دانیل بھائی آگے آپ کے ذہن میں چلیں سنائیے. اوستا دیہو ماں باپ پہ ہو عطا رے بھی ہو سا. اوستا دیہو ماں باپ پہ ہو عطا رے بھی ہو سا. یوں عجب کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے. آمین اللہ مجھے حافظ قرآن بنا. سبحان اللہ. تو فیصلہ ہو گیا ہے. آج کا مدنی مقابلہ کس نے جیتا ہے؟ تو سعد بھائی کے گھر والوں کے لیے دی جا رہی ہے پیاری سی ایک مدنی فریم. ٹھیک ہے سیدھے ہاتھ سے لیجئے, سیدھے ہاتھ سے. ہاں یہ اب دونوں ہاتھ سے پکڑ لیں. ٹھیک ہے آپ نے بھی اچھا مقابلہ کیا, لیکن شعر جو ہے ہمارے سعد بھائی نے سنایا تو آپ کو یہ کتاب دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی سیدھے ہاتھ سے. ماشاءاللہ. اب مائک دے دیجئے سیدھے ہاتھ سے. جی جزاک اللہ خیرہ. تشریف رکھیے, بیٹھیے جی. اچھا جی اب ہم اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں جیسا کہ ہم نے کہا تھا آپ سے, بیٹھ آئیے کہ آپ واٹس ایپ ویڈیوز ہمیں بھیجیں. تو واٹس ایپ ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے, تو چند واٹس ایپ ویڈیوز ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں. کہاں چلے گئے واٹس ایپ ویڈیوز کا ہمارا ایک پرچہ تھا. جی مجھے اسکرین پہ دکھاتے رہیے گا کون کون سے ہم. ہاں جی ہم سب سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جس میں ایک چھوٹی سی مدنی منی ہے. تقریباً اس کی عمر ہوگی 2.5 سال. میں تو آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں اچھی کوالٹی کی بنائیں, اچھی جگہ پہ بنائیں, شور نہیں آ رہا ہو دیگر چیزوں کا. تو ایک مدنی منی ہے, عمر تقریباً اس کی 2.5 سال ہے. اب ہم مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں واٹس ایپ ویڈیوز کا. جی سب سے پہلے آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے جس میں ایک 2.5 سال کی مدنی منی ہے, تقریباً عمر اس کی یہ ہوگی, اور وہ کلمہ پاک پڑھ رہی ہیں. آپ غور سے دیکھنا ہے, آپ نے بتانا ہے کون سا کلمہ انہوں نے سنایا ہے. جی دکھائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. کون سا کلمہ سنایا انہوں نے؟ پہلا کلمہ سنایا ہے. اب ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ وہ ویڈیو تھی جو آپ نے ہمیں بھیجی تھی. اب آپ بھیجتے رہیے. آپ کے موبائل میں, گھر کے موبائل میں آپ کی ویڈیوز بنی ہوگی, دلچسپ انداز سے آپ ویڈیوز جو ہیں وہ بھیجتے رہیے. آپ بار بار بھیجیے. آپ کی چل گئی ہے پھر بھیجیں. ہمارے پاس ہیں ویڈیوز, تو اس میں چند کا انتخاب ہوا ہے. اب ایک مدنی منا ہے اور ایک مدنی منی ہے. منا ہوگا تقریباً 2 سال کا, اور اس کی ایک بہن ہے شاید 3 سال. اور وہ ایک ان کے شاید ابو یا کوئی ان کے بھائی وغیرہ ہیں, کوئی کلام پڑھ رہے ہیں, اور وہ مدنی پرچم ہاتھ میں لے کے لہرا رہے ہیں. کیا کلام پڑھ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. جی مرحبا مرحبا مکی مدنی. اچھا مختصر سی تھی یہ, مختصر سی ویڈیو ہمیں بھیجی گئی تھی. ذرا اچھے انداز سے بنائیے, اچھی کوالٹی کے ساتھ بنائیے. اب ایک 4 سال کی مدنی منی ہے, اور خوب تیار وغیرہ ہو کر نا, اب انہوں نے کچھ ریکارڈنگ کروائی ہے, اور نماز شریف کے فضائل شریف بتا رہی ہیں. کس انداز سے بتا رہی ہیں پیارے مدنی منوں, یہ ملاحظہ فرمائیے. جی میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, نماز مومن کی معراج ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز دین کا ستون ہے, نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ سب نماز قائم کریں. جی نماز کے فضائل بتائے, اس لیے چاہتی ہیں کہ آپ لوگ نماز تو نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل نماز قائم کریں گے. مسجد برو تحریک انشاءاللہ عز و جل. اچھا جی ایک مدنی منا ہے جو یہ مدنی چینل کی اسکرین پر ذکر آتا ہے نا, اللہ اللہ کرتے ہیں نا گردن ہلا کے. ذرا یہاں پہ کر کے دکھائیں کون کون کر رہا ہے. اللہ اللہ, آنکھیں بند کر کے کعبۃ اللہ کا تصور باندھ کر اللہ 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 اللہ
अल्लाहु, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। ये जो मदनी मुन्ने जिक्र करते हैं ना, और जो मदनी चैनल पर हमारा हफ्तावार इज्तिमा आता है, सुन्नत बर इज्तिमा, और जो मदनी मुन्नों का भी इज्तिमा आता है, तो ये छोटे छोटे जो बिल्कुल कहते हैं ना समझ बच्चे, इनके सामने आप जो बात बोलेंगे ना, वही बात ये इनकी जबान पर आ जाएगी, इनके जहन में बैठ जाएगी। अब हुआ यूं कि एक मदनी मुन्नी है, तकरीबन उसकी उम्र होगी 1 साल। अब जिक्र आ रहा था, अब वो जिक्र करना शुरू कर दिया। कोई इनके सामने कर रहा है अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र, अब किस अंदाज से कर रहा है, और मदनी मुन्नी जो बोल भी नहीं सकती है सही तरह, अब वो उसका अंदाज क्या है ये हम आपको दिखाने लगे हैं। अल्लाहू 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 अल्लाहू। जी माशा अल्लाह। देखा किस तरह हिल रही थी वो। अब उसकी जाए छोटी एक बहन है या कजन जो भी थी, अब वो अल्लाह अल्लाह कर रही, मदनी मुन्नी झूम रही है। ये तो थी मदनी मुन्नी। अब हम आपको दिखा रहे हैं एक छोटा सा मदनी मुन्ना, वो भी उसके सामने जिक्र हो रहा है, और वो भी बस इल्लल्लाहु इल्लल्लाह जिक्र कर रहा है। ये है तरबियत। तो आप अपने घर में मदनी चैनल चलाइए, और कुछ भी नहीं चलाइए, सिर्फ मदनी चैनल चलाइए, तो आपका मदनी मुन्ना अच्छी अच्छी बातें बयान करेगा, अच्छा अच्छा जिक्र करेगा, अच्छा ही आएगा, उसका चेहरा भी अच्छा होगा। जी दिखाने लगे आपको। देखा भाई कैसे झूम रहा था, कैसे, है ना, हाथों को उठा उठा के एक अच्छे अंदाज से वो मदनी मुन्ना हमारा झूमे जा रहा है। अब वो उसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन अगर अभी से ये हमारे मदनी मुन्नियों का अंदाज होगा, तो जब बड़े होंगे तो मुखलिस मुबल्लिग बनेंगे, दावत इस्लामी के मुबल्लिग बनेंगे। तो आप कहीं पर भी नहीं जाइए, सिर्फ मदनी चैनल देखें, और अपने मदनी में कुछ भी नहीं दिखाया, वीडियो में आपने मोबाइल में वीडियो गेम्स वगैरह डलवा ली हैं, क्या होगा, जो चीज़ डलवाई गई है वो देखी जाएगी। तो अब जब जो चीज़ डलवाई जाती है वो देखी आती है, क्या ही अच्छा हो, आप अच्छे अच्छे क्लिप्स इसमें डलवा लीजिए। मदनी गुलदस्ते जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर आते हैं, गुलाम रसूल के मदनी फूल, इनमें रखें मदनी मुन्नों को। आप अपने मोबाइल में कुछ डलवाएं नहीं, और होगा क्या, देखेंगे यूं देख रहे होते हैं इतने करीब से, और ऐसे देख रहे होते हैं, लाइट वाइट बंद होती है, यूं देख रहे होते हैं, यूं, कहीं हिलते भी नहीं है। हमें खाना खा लो, नहीं, यूं देखते रहेंगे, नहीं मैं बाद में खा लूंगा, देखते भी नहीं है कौन बात कर रहा है। फिर क्या होता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, फिर इतने मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, तो आंखें कमजोर हो जाएंगी। बहुत ज्यादा करीब से होकर भी जो है ना, आप मदनी चैनल ना देखें, थोड़ा दूर से होकर, और जो उसके लवाज़म आते हैं उसके मुताबिक देखना चाहिए, वरना आंखों पे असर पड़ता है। लेटे लेटे ना देखें, इससे भी आंखें कमजोर होती है। छोटे मदनी मुन्ने, उनको तो और ज्यादा एहतियात करना चाहिए, वरना ये आपका कितना प्यारा सा चेहरा है, अच्छा लग रहा है, फिर कहीं ऐसा ना हो कि नजर कमजोर हो जाए। तो जैसे जैसे बड़े हो आपकी नजर कमजोर होती चली जाए, तो फिर ऐसा ना हो कि आंखें ज़ाया ना हो जाए। तो अभी से एहतियात कीजिए। ज़्यादा रोशनी में आप जो है मदनी चैनल, या फिर आप मोबाइल में लगे हुए इतनी देर देर तक देखे आ रहे हैं, फिर गर्दन में भी दर्द हो रहा होता है, कमर में दर्द होता है, एक ही अंदाज से देखे आ रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, हमारा एक और मदनी मुकाबला है, और उस मदनी मुकाबले का नाम है रोशन सीरत। इसमें कौन हिस्सा लेगा, इसका तरीकेकार ये होगा, पहले तरीकेकार सुनिए, ठीक है, तरीकेकार सुनिए, हाथ नीचे कीजिए, तरीकेकार सुनिए। तरीकेकार ये होगा कि स्क्रीन पर आपको कुछ मुकद्दस नाम नजर आएंगे, दिखाइए जी। स्क्रीन पर आपको नाम मुबारक नजर आएंगे, किसी बुजुर्ग के, किसी भी शख्सियत के जब नाम आपको नजर आएंगे, तो वो एक मदनी परचम के नीचे होंगे, और नाम मुबारक जो चलना शुरू करेंगे। मैं मदीना कहूंगा, वो नाम मुबारक चलना शुरू करेंगे, फिर आप मदीना कहेंगे तो वो रुक जाएंगे। जब वो रुकेंगे तो झंडे के नीचे जिनका नाम मुबारक आया होगा, आपने जो उनकी सीरत के 4 मदनी फूल बयान करना है, और हर मदनी फूल पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। जी दिखाइए क्या अंदाज है। नासिर और हंजला, ये देख रहे हैं आप, नासिर मदनी मुन्ने आ जाएं, और हंजला मदनी मुन्ने आ जाइए जी, आ जाइए, करीब आइए। एक माइक, नासिर भाई, हंजला इधर आ जाइए। आपका नाम, माइक करीब, माइक करीब, नाम क्या है,
محمد ناصر حسین اتاری. ناصر حسین. آپ کا نام؟ محمد حنزلہ اتاری. حنزلہ اتاری. جی اسکرین آپ نے دیکھی، ملاحظہ فرمائی. جی. اب اسکرین پر لے کر آئیے مقدس نام. میں مدینہ کہوں گا، نام مبارک جو ہے وہ چلنا شروع ہوں گے، آگے پیچھے ہوں گے. اور جب آپ مدینہ کہیں گے تو جھنڈے کے نیچے جس کا نام مبارک آئے گا ان کی سیرت کے آپ نے 4 مدنی پھول بیان کرنا ہے. جی میں کہنے لگا ہوں مدینہ. مدینہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ان کی سیرت آپ نے بیان کرنی ہے. اب کوئی بھی جو ہے وہ آپ 4 ان کی سیرت کی باتیں بتائیے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے. 1 نمبر. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. سبحان اللہ. شعر بھی سنا دیا آپ نے. 2 نمبر. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک 18 ذوالحجۃ الحرام کو ہوا. ٹھیک ہے. کتنے نمبر؟ 3. ایک اور کوئی بات؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے. سبحان اللہ. تو ناصر نے حاصل کر لیے ہیں 4 نمبر. اب حنزلہ کی جانب آ رہے ہیں. جی دکھائیے. مدینہ. مائک میں. مدینہ. جی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کوئی بھی 4 مدنی پھول آپ نے بیان کرنا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں. پیارے آقا ایک صلی نمبر. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. 2 باتیں. تو کتنے نمبر؟ تیسری مدنی پھول. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا. کتنے مدنی پھول؟ 3. تو 3 نمبر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوئے مبارک میں ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے ناصر مدنی منع نے حنزلہ مدنی منع نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ 4. اب دوبارہ چلتے ہیں جی اسکرین کی جانب. دکھائیے جی. تھوڑا چلنے تو دیا کریں. ٹھیک ہے. مدینہ. مدینہ. جی حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی ان کی سیرت کی کوئی 4 باتیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حنفیوں کے پیشوا ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نعمان بن ثابت ہے. 2. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ظاہری حیات میں 55 حج کیے. سبحان اللہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں 75 بار اپنے رب عز و جل کے دیدار سے مشرف ہوئے. سبحان اللہ. 4 باتیں آپ نے ان کی سیرت کی بیان فرمائی. تو آپ کو کتنے نمبر دیے جا رہے ہیں؟ ٹوٹل کتنے نمبر ہو گئے آپ کے؟ 8 نمبر. اب آپ کی جانب آ رہے ہیں. جی دکھائیے اسکرین پہ. حنزلہ بھائی ذرا توجہ سے. ٹھیک ہے. مدینہ. مدینہ. آپ بتائیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کوئی بھی 4 مدنی پھول. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان 3 ہجری کو ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شکل مصطفیٰ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 5 ربیع الاول 50 ہجری کو ہوئی. سبحان اللہ. آپ نے 4 مدنی پھول بیان کیے ان کی سیرت کے، روشن سیرت کے. 4 آپ نے باب بتائے، 4 آپ نے ان کی خوبیاں بتائیں. تو آپ کو دیے جا رہے ہیں 4 مدنی پھول. تو بھائی مدنی مقابلہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی بڑا ایک تیاری کے ساتھ آئے آپ لوگ، اور یہ مقابلہ بھی برابر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. چلیں جی اب ان کے درمیان بھی کچھ ایسا سوال کرنا پڑے گا، اور جس کو جواب آتا ہو وہ لبیک کہہ دے. ٹھیک ہے جی. سوال کیا ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہونا چاہیے جس کو جواب آتا وہ لبیک کہے گا. ٹھیک ہے جی. مکہ شریف کے قبرستان کا نام کیا ہے؟ مدینہ. چلیں جی. آپ جنت البقیع. آپ نے نہیں کہا، آپ نے جنت البقیع کہا. مدینہ شریف کے قریب ہے. اور مکہ شریف کے قبرستان کا نام آپ نے غلطی کر لی. صحیح کر لیں اس کو. مکہ شریف کے قبرستان کا نام،
خاموشی، یہاں سے خاموشی. میم سے آتا ہے اس کا نام. جنت المعالی. جنت المعالی. جی ہاں، مکے شریف کا قبرستان کا نام ہے جنت المعلا. تو فیصلہ ہو گیا. ایک نہ ایک کو تو پہلی پوزیشن پہ آنا تھا نا. تو آج کا مدنی مقابلہ جیتا ہے ہمارے حنظلہ اتاری نے. حنظلہ بھائی کو ہم پیش کر رہے ہیں، مٹی کے برتن پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آ جائیے بھائی حنظلہ بھائی. یہ جگ، یہ گلاس، یہ آپ کے گھر والوں کے لیے. ٹھیک ہے، میں یہیں رکھ دیتا ہوں، یہ آپ جاتے وقت لے لیجیے. آپ نے بھی اچھا مقابلہ کیا بھائی، جزاک اللہ خیر. آپ نے بھی اچھا مقابلہ کیا. یہ سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. تشریف رکھیں، بیٹھیے. اچھا جی، ہاں جی، آپ سے ہم نے ایک سوال بھی کیا ہے، وہ سوال بھی آپ ذہن نشین کر لیں. کیا سوال تھا جو اسکرین پہ مدنی منوں سے کیا تھا؟ بھول گئے؟ جی ہاں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ تو آپ نے یہ بتانا ہے. جلدی جلدی ہمیں کال کیجئے. ان سے پوچھا ہے، ان سے جو اسکرین پر ہے نا، کالس آئے گی ابھی، دیکھیے گا آپ. کچھ کالس کی ہوگی. اپنا بھی نام بتانا ہے، اپنے شہر کا نام بتانا ہے، اور اپنا جواب جو ہے ریکارڈ کروانا ہے. 7:02 ہو رہے ہیں. اچھا جی، چھوٹے مدنی منع آ جائیں. اس مدرسہ مدینہ کے چھوٹے مدنی منع کون کون ہوں گے؟ چھوٹے، جو چھوٹے ہیں آگے کی جانب بیٹھے ہیں. 2 مدنی منع چاہیے چھوٹے. آپ آ جاؤ، بڑے خوش ہو رہے ہیں. آپ آ جاؤ. آپ جی، آپ بیٹھیں بیٹا، آپ بیٹھیں. آپ آ جاؤ. ایک اور موقع دے رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے جی، کس سے مقابلہ کریں گے بتائیے؟ نام کیا ہے؟ عبید. عبید. عمر کتنی ہے؟ کتنی عمر نہیں معلوم مجھے. تقریباً 7 سال کے لگ رہے ہیں. کوئی ہے 7 سال کا جو ان سے مقابلہ کرے؟ ایک اور مدنی مقابلہ ہے. آپ آ جاؤ، چھوٹے سے. آپ چلیں، چادر چھوڑ کر آ جائیں، چادر چھوڑ کر آ جائیے. ایک طرف ہیں عبید اور ایک طرف ہیں، جلدی آئیے، جلدی جلدی. جی جی، کیا نام ہے؟ سید عبداللہ. ارے سید عبداللہ. باپو شریف ہیں، ادھر عبداللہ ہیں اور ادھر عبید ہیں. دونوں ہی پیارے نام ہیں. مدنی مقابلہ جو ہے بڑا دلچسپ مدنی مقابلہ ہے. یہ دیکھیں جی، یہ یہاں پر رکھ دیتا ہوں. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ عبید بھائی یہاں پر آئیے. آپ یہاں پر آئیے، یہاں پر آئیے. یہ آپ ادھر آ جائیے. یہ دیکھیں، یہ یہاں سے آپ نے اٹھانا ہے ایک یہ فریم. ٹھیک ہے، یہ کہاں لگانا ہے ہم نے؟ یہاں پہ لگے گا، یہاں لگے گا. ہاں، یہ کہاں لگانا ہے؟ یہ یہاں لگے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ فریم بنے ہوئے، اور اس کے اندر آپ نے جو اس کو لگانا ہے، جو پہلے لگا لے گا وہ مدینہ کہے گا. ٹھیک ہے، لبیک کہے گا یا مدینہ کہہ دیں. تو ہم دیکھیں گے اگر درست لگائے تو ہم انشاءاللہ اس کو پہلی پوزیشن دیں گے، اس کو مدنی تحفہ ملے گا. شہد کی بوتل پیش کریں گے. ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں. آپ کا یہ بورڈ ہے، آپ کا یہ بورڈ ہے. ٹھیک ہے، مدینہ. چلیں جلدی جلدی لگائیے، جلدی جلدی، ابھی جلدی جلدی. کون جیتے گا بھائی؟ عبداللہ. دیکھتے ہیں دوسرا دوسرا دوسرا، جلدی. یہ لگ گیا. ہاں، جلدی جلدی لگائیے تاکہ مدنی مقابلہ جیت جائیں. ہاں، آرام سے، احتیاط سے. ہاں، یہ زبردست انداز سے لگا دیا آپ نے. دوسرا دوسرا. یہ کہاں لگانا ہے؟ اب ذرا اس کو دیکھیے گا، سیدھا لگانا ہے اس کو. ہاں، یہ واہ بھائی واہ عبداللہ، زبردست زبردست. عبید سے تھوڑا ادھورا ادھورا لگ رہا ہے. زبردست زبردست. اس کا نام کیا ہے؟ کون جیت رہا ہے بھائی؟ جلدی 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 جلدی. یہ کیا؟ جلدی جلدی جلدی. ہاں، یہی ہے یہی ہے. دیکھنا ہے کہ سیدھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. اب لگائیں، آپ کی مرضی ہے. یہ بند کیا ہے آپ کا؟ چلیں چلیں. چلے، کس نے لگایا؟
حمزہ، اچھا آپ کا یہ ایک فریم بند تھا نا، تو پہلے کس نے لگایا؟ میں دیکھا نہیں، کس نے لگایا؟ حمزہ، عبداللہ. اچھا لیکن آپ کا ایک فریم جو ہے وہ بند تھا، مقابلہ جو ہے سمجھ لیں وہ برابر ہو گیا، مجھے یوں لگ رہا ہے نا. تو یوں کرتے ہیں کہ دونوں کو جو ہے تحفہ پیش کر دیتے ہیں. یہ لگ رہا ہے اس کے اندر بھی کچھ ہے، دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. اچھا سوٹ، ایک سوٹ ہے. چلیں اس کے اندر ایک کتاب بھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ایک مدنی بیگ دے دیتے ہیں، ایک کو سوٹ دے دیتے ہیں، اس کے اندر کتاب بھی ہے اور امامہ شریف بھی ہے. یہ یوں سمجھتے ہیں. صحیح ہے. یہ ایک سوٹ لے لیں، شہد کی بوتل لے لیں. صحیح ہے. جاؤ یہ پکڑے ہم، یہ سوٹ دے رہے ہیں، یہ شہد کی بوتل اور یہ امامہ شریف بھی لے لیں. ٹھیک ہے جی. چلیں بیگ بھی لے جائیے، کیا یاد کریں گے. آپ کا سوٹ ہے، پورا سوٹ بن جائے گا آپ کا. تشریف رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اپنے سلسلے میں ہم کلام شامل کرتے ہیں، نعت شریف شامل کرتے ہیں. تو ہمارے نعت خواں مدنی منع جو ہے آ جائیے، نعت خواں آ جائیں. اور جو چھوٹے مدنی منع ہیں، مدنی منیا وہ بھی آ جائیں ہمارے پاس، آ جائیں. کلام پڑھیں گے. کون سی نعت پڑھیں گے آپ؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی. آ جائیے آ جائیے آ جائیے. ذرا ہاتھ ہلاتے ہوئے آئیں ذرا خوشی سے. آئیے بھائی، آگے کی جانی بھائی ہے. آ جائیں آ جائیں آ جائیں. آئیے. احسان بھائی کیا ہو گیا مسکراتے ہوئے؟ ذرا مدنی منع اس طرف آ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں گے. شاباش شاباش، بہت اچھی بات ہے. مدنی منیا اس طرف آ جائیں. ارے کنیزیں تار آئی ہیں آج تو ماشاء اللہ. ارے پیاری پیاری مدنی منیا آئی ہیں. سیدھے ہو کے بیٹھنا ہے ادھر. ٹھیک ہے بیٹھ جائیے. ایک بٹھانا بھی ان کو ایک کام ہے. ادھر ہوئیے، ادھر دیکھیں، سیدھے ہو کے بیٹھیں. ادھر ادھر اسکرین کے ادھر آگے. ادھر آئیے مدنی منی. آپ کھڑی ہوئی ہے. مدنی منع یوں بیٹھیں گے، یوں. ہم تھوڑے سے آگے ہو جاتے ہیں. احسان بھائی آپ کھڑے ہوئیے، کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہوئیے آپ. یوں یوں. آپ ادھر آئیے. جو چھوٹے ہیں نا وہ اس طرف آ جائیں. آپ ادھر آ جائیے جی. آپ ادھر آ جائیے. آپ بھی بیٹھ جائیے جی. ٹھیک ہے. مدنی منیا بھی اس طرح بیٹھیں. یا آپ کھڑے رہیے گا. آپ لوگ کھڑے ہوئیے، آپ لوگ کھڑے ہو جائیے. شاباش. کنیز اتار ادھر آئیے. آپ ادھر آئیے. مہک باجی بھی آئی ہیں آج. مہک ادھر آئیے. آپ ادھر آ جائیے. یہ چھوٹی سی ہیں، ان کو یہاں رکھ لیتے ہیں. چلیں ادھر ہوئیے ادھر ہوئیے. آپ ادھر آ جائیے جی. ٹھیک ہے. اب بیٹھیے ادھر منہ کر کے. ٹھیک ہے میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. صحیح ہے. بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے. اب ہمارے مدنی منع اب بھی بیٹھ جائیے. اب انشاءاللہ کلام پڑھیں گے، نعت شریف پڑھیں گے. کون کون مل کے پڑھے گا؟ ٹھیک ہے. زور سے پڑھیے گا آواز نکال کے. یہاں پر بھی مدنی منع اور آپ لوگ بھی. ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگوں نے بتانا ہے مدنی منع زیادہ زور سے پڑھ رہے تھے مدنی منیا. چلیں جی شروع کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. تعالی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. جب تو بنائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر اب
تیری دعائی گئے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی گئے، مجرم کو نہ شرما مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا تو بنائی گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اعلی حضرت کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ یہ سنا کس کا کلام ہے؟ اعلی کس کا کلام ہے بھائی؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ۔ لیکن یہ مشکل ہے، مشکل ہو گئی، پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ چلے ایک آسان کلام پڑھتے ہیں جو امیر سنت کا ہے، سب کا پسندیدہ ہے۔ اب اس میں زور سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو زیادہ فوکس کرنا ہے، جو زیادہ زور سے پڑھ رہا ہوگا اچھی بات ہے۔ اب وہ پڑھتے ہیں ہم، نور والا آیا ایک شعر، ٹھیک ہے جی؟ نور والا، ٹھیک ہے؟ اب زور سے پڑھنا ہے، پڑھیے۔ نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ کلام تو آپ لوگ کو یاد ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ اب ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع اور مدنی منیاں شامل ہوں گے۔ اچھا جی، مدنی منع آ جائیے تھوڑا قریب قریب، آپ لوگ تو آتے رہتے ہیں مدنی چینل پر، آپ لوگوں کو پتہ ہے کس طرح بیٹھنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے مدنی تحفہ، یہ میرے سامنے، ادھر آ جائیں احسان بھائی، تھوڑے سے ادھر آ جائیں قریب، بالکل ادھر آ جائیں بھائی، آپ نے اس طرف رک کر کے بیٹھنا ہے۔ دیکھیں مدنی منیاں سمجھیں، آپ مدنی منی ہوئے ہیں بھائی، تھوڑا ادھر ادھر آتے رہے تو احسان، بڑے ہو سمجھدار، ادھر پیچھے بھائی، آپ ادھر آ جائیں، بشرنا ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں میرے پاس، ادھر آئیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے وقت یہاں سے لے لیجیے گا۔ اچھا جی، اب اپنا اپنا نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ادھر ہو جائیں نا بھاجی، ادھر آ جائیں نا، آپ بھی ادھر ہو جائیں تاکہ مائک آپ کی طرف آ جائے آسانی سے۔ ہاں دیکھیں، آ جائیں آپ قریب آ جائیں، ادھر آ جائیں۔
نام بتانا ہے, زور سے نام بتانا ہے, ٹھیک ہے؟ چلیں جلدی سے نام, جلدی. عبد الہادی, عبد الہادی, محمد حسان, بشار رضا, بشار رضا, محمد جان, زیان, محمد حامد, حامد, کنیز اختر, کنیز اتار, ماریا, ارے ماریا باجی, سیدہ جویریہ فاطمہ اتاریہ. اتنی دور سے بھی اتنی تیز آواز آ رہی ہے مائک میں. میرا نام مہک اتاریہ ہے. آپ کا نام مہک اتاریہ. میرا نام فاطمہ اتاریہ ہے. فاطمہ اتاریہ. اچھا جی, ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے؟ ذرا وہ لے کر آئیے گا, پیکٹ جو کنیز اتار آپ لے کر آؤ, یہ بادام والا, ٹھیک ہے؟ اچھا جی, کھانے میں بچے کھاتے ہیں کھانا, ٹھیک ہے؟ بڑے شوق سے کھاتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں. تو آپ لوگوں کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے جی؟ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ چاکلیٹ. چاکلیٹ, ہاں یہ بسکٹ. یہ والا بسکٹ. اچھا جی, 2 چیزیں پسند ہیں. آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ چاکلیٹ. سب کو اب چاکلیٹ ہی چاکلیٹ. جی, آپ کو؟ بادام. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہی چیزیں پسند ہیں. آپ کو کیا پسند ہے مہک باجی؟ بادام. آپ پاؤں نیچے کیجئے. جی, کیا پسند ہے؟ آئس کریم. ہاں جی, ان کو آئس کریم پسند ہے. آپ کو بشر بھائی؟ لالی پاپ. لالی پاپ. دوبارہ بتائیں کیا پسند ہے بھائی؟ آپ ہنس رہے ہیں, انہوں نے اپنی پسند بتائی ہے. کیا پسند ہے؟ چاکلیٹ. اچھا نہیں, اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ لالی پاپ. ہے جیب میں ہے؟ نہیں ہے. اچھا, آپ کو بشر؟ بسکٹ. بسکٹ. چاکلیٹ. چاکلیٹ. حامد کا ہو گیا؟ بسکٹ. بسکٹ. جی, کنیز اتار. بادام. بادام. آپ کا ہو گیا؟ سب نے بتا دیا. تو جی, جو بھی آپ کو پسند ہے, آپ کھا رہے ہیں, اپنی پسند کی ڈش کھا رہے ہیں, تو اس کو کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ بادام بھی بچوں کو پسند ہوتے ہیں, مدنی منوں کو پسند ہوتے ہیں, مدنی منیوں کو پسند ہوتے ہیں. تو میرے پاس بھی بادام ہیں. تو ہم کوئی بھی چیز کھائیں گے تو کیا پڑھ کے کھائیں گے؟ پھر ہو جائیں, پھر بادام ہو جائیں. چلیں بسم اللہ شریف پڑھ کے. کتنی انگلیوں سے کھانا ہے؟ 3 انگلیوں سے. چلیں کھا لیجیے. کھاتے ہیں؟ بسم اللہ شریف پڑھ کے لیجیے, لینا شروع کیجیے. کھائیے بھائی, کیا دعوت نامہ آئے گا آپ کے گھر پہ, کھائیے. جی جلدی 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 جلدی, پھر باتیں کرنی ہے آپ سے, جلدی سننا ہے. نہیں کھانا؟ کنیز اتار کو پسند ہے بادام. کتنی انگلیوں سے کھایا؟ کتنوں سے کھایا؟ 3 سے کھایا. یہ والی 3 نہیں, کون سی 3؟ دکھائیں دکھائیں. یہ 3 انگلیاں نہیں, کون سی 3؟ یہ 3 انگلیاں. دکھائیں ذرا مدین, کیمرے میں دکھاتے ہیں. کون سی 3؟ یہ 3. باقی نیچے کیجئے نا, اس کو نیچے کر لیں. یہ 3 کون سی؟ اور یہ نا چپڑ چپڑ کی آواز آ رہی ہوتی ہے, یہ نہیں آنی چاہیے. چلیں ایک اور کھائیں. 3 انگلیوں سے کھانا ہے آپ نے, اور چپڑ چپڑ کی آواز نہیں آئے, منہ بند کر کے کھائیں. بسم اللہ شریف پڑھ کے. چلیں جلدی 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 کھائیں. احسان ایک کھانا ہے. ہاں جی, کنیز باجی. چلیں جی, کھا لیا بھائی آپ کی بات؟ تو کھائیے نا آپ بھی. آپ نے کھایا بھائی یا لولی پاپ کھائیں گے؟ چلیں جی, ماشاءاللہ. جب بھی ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا چاہیے. ان 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کنیز اتار سے. ماشاءاللہ ہماری بہت پیاری مدنی منی ہے. کنیز باجی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. جلدی سے کھا لیں جو منہ میں. جلدی جلدی ہے, 2 کھا لیے نا اس کی وجہ سے. جلدی منہ بند کر کے دیکھیں, ابھی سمجھایا تھا. منہ بند, سب کے منہ جن کے آ رہے ہیں, تو پھر چپڑ چپڑ کی آواز نہیں آئے گی. جلدی جلدی. ہاں جلدی جلدی بھی ایسے ہی جلدی جلدی نہیں کھا لیے گا کہ آپ کو پھندا لگ گیا. گھر پہ گئے, فریج سے بوتل نکالی, بعض بچے تو بوتل سے ہی منہ لگا گئے, ڈگ 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 ڈگ. تو یہ اچھا انداز, ان کو بھی دکھاتے رہیں, یہ اچھا انداز نہیں ہے. پیالے میں, مٹی کے پیالے کے اندر, گلاس کے اندر پانی نکال کر جو ہے آپ نے آرام سے پینا ہے. کس کا ختم ہو گیا منہ کا؟ ابھی ہے, دکھ رہا ہے منہ میں آپ کو ختم. چلیں جی, کنیز باجی کی طرف آتے ہیں. جی کنیز باجی کیا سنا رہی ہیں؟ پیارے بچوں, ان سے بچو. پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں, بعض بچے پانی میں کھیلنے کے شوقین ہوتے ہیں. کیسے کیسے پانی میں کھیلنے کیسے شوقین ہوتے ہیں؟ بعض بچے پانی میں کھیلنے کے شوقین ہوتے ہیں. پانی میں کھیلنے سے بیمار بھی ہو سکتے ہیں. کان میں پانی جانے سے کان خراب
واہ بھائی واہ. اچھا شوقین کیسے ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ کیسے 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 شوقین ہوتے ہیں بتا دیں نا. اچھا لگ رہا تھا پتہ ہے. بعض بچے نہیں کس طرح بتانی تھی کیسے ہوتے ہیں؟ کیسے احسان کر کے بتایا کیسے کیسے ایسے. آواز ہوئی کیا؟ بعض بچے شوقین ہوتے ہیں ایسے. بعض بچے شوقین ہوتے ہیں. ڈرا رہے ہیں مجھے آپ یوں کر کے ڈرا رہے ہیں کیا؟ چلیں جی ماشاءاللہ ہماری کنیزہ نے اچھے مدنی پھول دی آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے. آپ آ جائیں بھائی آ جائیے. اب یہ ایک اور مدنی منی ہے فاطمہ نا. جی فاطمہ کیا سنائیں گی آپ؟ کیا سنائیں گے؟ کیا تھا آپ کا بتائیے. چلیں آپ یاد کیجئے. اچھا جی بشر آپ دوسرے نمبر پہ کون ہیں؟ دوسرے نمبر پہ ہیں ہمارے حسان. نعرے. کیا ہے؟ نعرے. کھڑے ہو جاؤ. کیا ہے؟ نعرے. ہاں یہ نعرے یہ صحیح ہے. اس طرف رک کر کے یہ نعرہ لگائیں گے ہم سب ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے زور سے. غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے. انشاءاللہ. محبتوں کے چور قفل مدینہ لگا رہے سر پہ امامہ سجا رہے سر پہ زلفے سجی رہے رخ پہ داڑھی حیا سے نظریں اکثر نظریں مسجد بڑھو تحریک جاری شیطان کے خلاف جنگ. جاری. واہ بھائی واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ آپ آرام سے دینا تو دیں فوراً نہیں آ رہے. پھر وہی تو خود دوں گا نا. یہ آپ کے گھر والوں کے لیے. جزاک اللہ. کیا جزاک اللہ خیرہ پورا. جزاک اللہ خیر. آپ داڑھی رکھیں گے ہیں؟ جی بولتے ہیں جی. داڑھی رکھیں گے. ہاں. داڑھی کہاں آتی ہے؟ داڑھی کہاں آتی ہے؟ آپ رکھیں گی داڑھی؟ ہاں مدنی منیا داڑھی نہیں رکھیں گی. ان کی داڑھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے مدنی منوں کی داڑھی ہوتی ہے. کتنے منٹ ہے سلسلے میں حضرت؟ تو ایک اور مدنی منی. اچھا ٹائم سلسلے کا ختم ہو گیا. اب یہاں پر آ جائیں سارے. ادھر کھڑے ہو جائیں جلدی سے. ادھر رکھ دیں نیچے. ادھر کھڑے ہو جائیں. سلسلے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جلدی ادھر کھڑے آ جائیں. مدنی من اب سب جلدی سے آئیں. جلدی اب سب ایک ساتھ نا جلدی سے بتا دیں. ہمارا آپ کا آئندہ کریں گے. ٹھیک ہے آئندہ آپ لوگ آئیے گا جو بچ گئے ان کے مدنی پھول. جلدی سے بتائیے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے شہر میں باب المدینہ کراچی میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے تو اس سلسلے کو ہم اختتام کرتے ہیں. تو اذان آپ سنیں گے مدنی چینل کے ناظرین. آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر ہم روشن مستقبل پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب مدنی منع مدنی منوں سے ہاتھ ملائیے اور مدنی منیاں مدنی منوں سے ہاتھ ملائیے. ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں